خلیج پر برطانوی قبضہ ختم کرنے کے لیے کیے جانے والے خفیہ معاہدے۔ بی سی نیوز عربی اور فارسی کی ایک مشترکہ دستاویزی فلم میں مشرق وسطیٰ میں برطانیہ کی سلطنت کو ختم کرنے والے خفیہ معاہدوں کو ظاہر کیا گیا ہے۔ فلم سیکریٹس اینڈ ڈیلز ہاؤ برٹن لیفٹ دا گلف میں اس بات کی تفصیلات شامل ہیں کہ اس نے ایران کو کس طرح متنازع جزیروں کے کنٹرول میں چھوڑا، اور اس کے ساتھ ہی اس میں برطانوی منظم بغاوت کے عینی شاہدین کے بیانات بھی شامل ہیں۔ سن 1967 اور 68 کا موسم سرما برطانوی معیشت کے لحاظ سے بحرین کا وقت تھا۔ بہت سے عرب رہنما سمجھتے تھے کہ برطانیہ نے جون 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل کو اپنے عرب پڑوسیوں پر فتح دلانے میں خفیہ طور پر مدد کی تھی۔ اس جنگ کے دوران اسرائیل نے مشرق کی یروشلم، غرب اردن، غزہ، جزیرہ نما سینائی اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ جوابی کارروائی کے تحت تیل کی دولت سے مالا مال خلیجی ریاستوں نے برطانوی کرنسی والی اپنی ملکیت کو فروخت کرنا شروع کر دیا۔ نتیجتاً پاؤنڈ کریش ہو گیا۔ رقم کو بچانے کے لیے بے چین ہیرالڈ ویلسن کی لیبر حکومت نے فیصلہ کیا کہ مشرق وسطیٰ میں برطانیہ کے سامراجی دفاعی وعدوں کو ختم کرنے کا مناسب وقت ہے۔ برطانیہ نے خلیجی ممالک کو کبھی بھی سرکاری طور پر اپنی کالونی نہیں بنایا تھا، لیکن 18ویں صدی سے ہی اسے خطے میں ایک سرکردہ غیر ملکی قوت کے طور پر دیکھا جاتا رہا تھا۔ بحرین، قطر اور ٹروشیل ریاستوں، ابوظہبی، دبئی اور ان کے چھوٹے پڑوسیوں جیسی عرب امارات نے برطانیہ کے ساتھ تحفظ کے معاہدوں پر دستخط کیے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان ممالک کی دفاعی اور خارجہ پالیسیوں پر برطانیہ کا کنٹرول ہوگا، جبکہ مقامی رہنما زیادہ تر مقامی معاملات کی نگرانی کریں گے۔ 1965 میں سیاسی، سماجی اور تعلیمی لحاظ سے سب سے زیادہ ترقی پسند ریاستوں کے حکمران شیخوں میں شارجہ کے صقر بن سلطان القاسمی انگریزوں کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے۔ ان کا جرم عرب قوم پرست تحریک کے اہم ستون مصر کے صدر جمال عبد الناصر کے خیالات کی پیروی کرنا تھا۔ شیخ صقر کو برطانوی سرپرستی میں ہونے والی بغاوت کے تحت ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ ان کے چچا زاد بھائی نے لے لی۔ سرکاری طور پر حکمران خاندان نے اتفاق کیا کہ انہیں جانا پڑے گا۔ شیخ صقر کو ملاقات کے لیے دبئی بلایا گیا۔ برطانیہ کی مقامی فوج ٹروشیل امان اسکاؤٹس ان کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ ان کے لیے ایک پھندا تھا، اور پھر شیخ صقر کو جلا وطن کر دیا گیا۔ فلم میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح برطانیہ نے بغاوت کا انتظام کیا۔ سر ٹیرنس کلارک نے، جو بعد میں عراق میں برطانیہ کے سفیر بنے، پہلی بار بی بی سی کو بتایا کہ یہ سب کیسے انجام پذیر ہوا۔ ہمارے ٹروشیل امان اسکاؤٹس کا ایک دستہ پہنچا۔ انہوں نے صقر کے محافظوں کو غیر مسلح کر دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ سکون سے بیٹھے ہیں تو میں نے ڈپٹی ایجنٹ سے کہا کہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ ایک اشارہ تھا۔ ڈپٹی ایجنٹ نے شیخ صقر کو بتایا کہ حکمران خاندان نے انہیں اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدمے سے شیخ صقر اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنے آدمیوں کو غیر مسلح بیٹھے دیکھا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں فیصلہ کو تسلیم کرنا پڑا۔ ہم ان جزیروں کو لے لیں گے۔ 1968 میں ایک بار جب برطانیہ نے اعلان کیا کہ وہ خلیج سے نکلنے کا ارادہ رکھتا ہے تو عرب رہنماؤں اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی۔ جھگڑے کا مرکز
بحرین اور آبنائے ہرمز کے قریب واقع 3 چھوٹے لیکن عسکری لحاظ سے اہم جزیرے ابو موسیٰ اور گریٹر اینڈ لیزر تمبل کبریٰ و تمبل صغریٰ تھے۔ ایک خفیہ نوٹ کے مطابق برطانیہ کے انخلاء پر ایران کے شاہ کا موقف پختہ تھا۔ اس نوٹ میں شاہ اور ایک برطانوی وزیر کے درمیان ہونے والی ملاقات کا ذکر کیا گیا تھا، ایک جزیرے کو چھوڑ کر جسے انہوں نے وہ جزیرہ کہا۔ شاہ نے خلیج سے متصل عرب حکمرانی والے تمام علاقوں کو آزادی دینے پر اتفاق کیا، وہ جزیرہ بحرین تھا۔ ایران تاریخی طور پر بحرین اور 3 جزیروں کو اپنی سرزمین کا حصہ کہتا رہا ہے، جسے ان کے مطابق برطانیہ نے چھین لیا تھا۔ اس کے بعد عرب حکمرانوں، برطانیہ اور شاہ کے درمیان پس پردہ سفارتکاری کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ جیسا کہ تہران میں برطانیہ کے اس وقت کے سفیر نے بعد میں ایک آڈیو ریکارڈنگ میں، جو اس سے پہلے کبھی نشر نہیں ہوا، بتایا تھا، لندن نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس کی کوشش کریں گے، لیکن یہ بہت نازک آپریشن ہے کیونکہ ہمیں ایرانیوں پر بھروسہ نہیں ہے، ایرانی ہم پر اعتماد نہیں کرتے اور بحرینی ہم میں سے کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ عوام کے سامنے شاہ کا رویہ بدل گیا، وہ بحرین پر اپنے دعوے میں نرمی لائے اور 1970 میں کیے گئے ایک سروے کی بنیاد پر اور اس کے خود مختار ہونے کے فیصلے کی ذمہ داری اقوام متحدہ کے سپرد کر دی گئی۔ 1971 کے موسم گرما تک آج کل کی عرب خلیجی ریاستوں کی شکل واضح ہونے لگی تھی۔ اگست میں بحرین اور قطر مکمل طور پر آزاد ہو گئے تھے اور ابوظہبی، دبئی، شارجہ اور 4 دیگر امارات کے لیے متحدہ عرب امارات کے نام سے ایک نئی فیڈریشن قائم کرنے کے منصوبے بنائے گئے تھے، لیکن 3 متنازع جزیرے باقی تھے، ان پر ایران کا دعویٰ تھا لیکن امارات کی حکومت تھی۔ ایرانی وزارت خارجہ کی طرف سے جون 1970 میں لکھے گئے ایک نئے دریافت شدہ خفیہ نوٹ کے مطابق شاہ نے برطانیہ کے وزیر خارجہ سر ایلک ڈگلس ہوم کو کہا، یہ جزیرے ایران کے ہیں اور انہیں ایران کو واپس کیا جانا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو، ہم ان جزیروں کو واپس لے کے رہیں گے۔ عوامی سطح پر برطانوی حکام کہتے تھے کہ تینوں جزیروں کا تعلق ٹروشیل ریاستوں سے ہے، تاہم بی بی سی کو ملنے والی خفیہ کیبلز سے پتہ چلتا ہے کہ سر ولیم لوس نے، جو ایک سفارتکار رہے، دسمبر 1971 میں برطانوی افواج کے انخلاء سے قبل شاہ سے خفیہ طور پر 3 جزیروں میں سے 2 کو ایران کے حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ حال ہی میں سامنے آنے والی خفیہ دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ 30 نومبر 1971 کو 3 جزیروں پر ایران کے قبضے کے خلاف متحدہ عرب امارات کے کئی مظاہروں کے باوجود ابوظبی کے شیخ زید اور دبئی کے شیخ رشید کو، جو بالترتیب متحدہ عرب امارات کے بانی صدر اور نائب صدر تھے، ایرانی بحری افواج کے داخل ہونے سے پہلے برطانیہ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ دستاویزات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیخ زید اس فیصلے سے متفق تھے، جبکہ شارجہ کے امیر نے ابو موسیٰ جزیرے کے انتظامیہ میں اشتراک کے لیے ایران کے ساتھ ایک معاہدے پر اتفاق کیا تھا۔ یہ معاہدہ 1992 تک جاری رہا اور پھر ایران نے جزیرے پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ دسمبر 1971 تک خلیج میں برطانیہ کی موجودگی، جو کہ مشرق وسطیٰ میں اس کی سلطنت کا آخری نشان تھا، ختم ہو چکا تھا۔ آج بھی متحدہ عرب امارات 3 جزیروں پر ایران کی خود مختاری کے دعوے کو نہیں مانتا اور یہ ایران اور عرب دنیا کے درمیان کشیدگی کا باعث بنا ہوا ہے۔
اس مضمون کے کنٹریبیوٹرز عائشہ غفور اور پال مچل ہیں، جن کا تعلق BBC نیوز عرب اور BBC نیوز فارسی سے ہے۔